جسمانی امراض کو بھی کیسے دور کرتا ہے. ذرا سنیے گا, قرآن میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور. ترجمہ کنز العرفان, اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت اور دلوں کی شفا آ گئی. مشہور مفسر قرآن حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی اس آیت کے تحت فرماتے ہیں قرآن کریم رب کی طرف سے بندوں کی روحانی پرورش کا ذریعہ ہے. دل کی بیماریاں جو ان پٹ ہوتا ہے نا, دل کی جو باطنی بیماریاں ہیں, فرمایا جہالت, شک, شرک, نفاق, برے عقیدے, برے اخلاق, حسد, کینہ, ہوس, دنیا کی حرص, عداوت, یہ تمام گناہ جو ہیں ان سے قرآن کریم ان سب کی اصلاح کرنے والا ہے. اللہ کرے کہ ہم قرآن کو پڑھیں اور دل سے پڑھیں, انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں کیسے امپیکٹ ڈالتا ہے. ایک اور واقعہ سنیں. اللہ ان توبہ کرنے والوں کے صدقے ہمیں بھی سچی توبہ عطا فرمائے. علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں ایک عبادت گزار بزرگ تھے, 40 سال تک بر اعظم افریقہ کا بڑا مشہور ملک سوڈان, وہاں ایک غار میں رہ کر اللہ کی عبادت کرتے تھے. کہتے ہیں میں اس غار میں تھا تو ایک شخص اس غار میں آ گیا اور اس کے پاس کھانا بھی تھا, شراب بھی تھی. وہ آ کر بیٹھ گیا, اس نے مجھے دیکھا نہیں, میں اسے نظر نہیں آ رہا تھا. تو اس نے شراب پینا جب جیسے شروع کی, برتن اٹھایا تو میں نے اونچی آواز میں قرآن پاک کی یہ آیت تلاوت کی. یہ آیت جو ہے نا کئی لوگوں کی توبہ کا سبب بنی ہے. بڑے بڑے بزرگ جو ہیں جو بدلے ہیں, جو ان کی لائف کا ٹرننگ پوائنٹ تھا نا, وہ یہ ایک قرآن پاک کی آیت ہے. کبھی موقع ملا تو میں انشاءاللہ اس آیت کو مزید اس کے واقعات بیان کروں گا. حضرت کہتے ہیں کہ میں نے اس شرابی کے سامنے غار میں بیٹھ کر قرآن کی آیت پڑھی. ذرا اس آیت کا ترجمہ بھی سنیے گا. آیت کیا ہے؟ پارہ 27 ہے, سورہ حدید, آیت نمبر 16. اللہ فرماتا ہے الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ. کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد اور اس کے حق کے لیے جھک جائیں؟ کیا اب بھی وہ وقت نہیں آیا؟ قرآن نے گویا ہلایا ہے, جھنجھوڑا ہے. اب اس زمانے کے لوگ تو عربی سمجھتے تھے, تو وہ کہتے ہیں جیسے ہی میں نے وہ آیت پڑھی تو نوجوان رک گیا شراب پینے سے, دائیں بائیں دیکھا, اس کو کوئی نظر نہیں آیا. جیسے ہی دوبارہ اس نے برتن شراب کا اٹھایا, میں نے پھر یہ آیت پڑھی الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ. کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد اور اس کے حق کے لیے جھک جائیں؟ اب کی بار تو جب قرآن کریم اس نے سنا تو اس کے دل میں یہ باتیں تاثیر کا تیر مطلب بن کر اتر گئی. ہاتھ سے شراب گر گئی اور کہنے لگا بلا واللہ قد آن, کیوں نہیں, خدا کی قسم وہ وقت آ گیا ہے, میرا دل اللہ کی طرف جھک گیا ہے. بس یہ کہتا جا رہا تھا, وہ غار سے نکل گیا. وہ بزرگ کہتے ہیں میں پیچھے پیچھے چلنے لگا کہ دیکھو اب اس کی توبہ کیا رنگ لاتی ہے. اس کی زبان پر ایک ہی جملہ ہے بلا واللہ قد آن, کیوں نہیں, خدا کی قسم توبہ کا وقت آ گیا ہے. بزرگ کہتے ہیں اسی کیفیت میں جا رہا تھا, آگے بہت بڑا دریا آ گیا, مگر وہ اپنی کیفیت میں تھا, بغیر سوچے سمجھے دریا پر پیر رکھا. مگر میں دیکھ کر حیران ہو گیا کہ وہ دریا کے اوپر سے چلتا ہوا نکل گیا. جو تھوڑی دیر پہلے شراب پی رہا ہے, سچی توبہ کرتا ہے, اللہ اس کو کون سا مرتبہ عطا فرما دیتا ہے. تو یہ ہے قرآن, یہ ہے قرآن کی تاثیر, یہ ہے قرآن کا امپیکٹ. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں برسوں سے قرآن ہے, شاید ہر سال قرآن خوانی کرتے ہیں, پورا ہر سال رمضان میں تلاوت کرتے ہیں, بٹ ہم انڈرسٹینڈ نہیں کرتے, اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے, اس کا ایکسنس, اس کے عطر لینے کی کوشش نہیں کرتے. ورنہ واللہ جس دن آپ قرآن سمجھ کر پڑھنے لگ گئے, آنکھوں سے آنسو نہیں رکیں گے. جن کو کچھ قرآن سمجھ آتا ہے نا, جب کبھی امام صاحب تلاوت کر رہے ہیں اور کسی ایسی قرآن پاک کی خوبصورت آیت پر پہنچتے ہیں, سورت پر پہنچتے ہیں, جی نہیں چاہتا امام صاحب رکوع میں جائیں, جی چاہتا یہ اور پڑھتے رہیں, اللہ کی باتیں اور بتاتے رہیں. اے میرے پیارے صاحب, یہ ہے قرآن اور یہ ہے قرآن کا خزانہ. اچھا, اب میں چاہوں گا کہ انشاءاللہ قرآن پاک ہماری باڈی پر کیا امپیکٹ ڈالتا ہے. کئی لوگ بیمار ہوتے ہیں, ہم میں سے بہت سارے لوگ بیمار ہوں گے, قرآن میں ہمارے جسمانی شفا کیسی ہے. اب ذرا یہ سنیے گا, قرآن پاک میں خود رب فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. اور ہم قرآن میں وہ چیز اتارتے ہیں جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے. اللہ پاک کے آخری نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں خیر الدواء القرآن, یعنی بہترین دوا قرآن کریم ہے. قرآن کی مختلف آیتیں ہیں, مختلف صورتیں ہیں, جس کو پڑھ کر دم کیا جائے اپنے آپ پر یا مریض پر تو اسے کیسے شفا ملتی ہے. اور یہ صحابہ کرام کا طریقہ, خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول کیا تھا. سنیے, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معمول کہ صحابہ کرام اور بڑے بڑے اولیاء کرام تقریباً 1450 صدیوں سے
امت کے مجربات یعنی تجربہ شدہ کاموں میں ہے کہ قرآنی آیات پڑھ کر دم کیا جائے تو اللہ پاک شفا عطا فرماتا ہے۔ مسلمانوں کی امی جان بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کے اہل خانہ میں سے جب کوئی بیمار ہوتا تو آپ علیہ السلام معوذات یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر اس پر دم کیا کرتے تھے۔ تو میں آپ سب کو مشورہ دیتا ہوں روز صبح اپنے گھر سے جب نکلیں یا فجر کی نماز پڑھیں اول آخر درود پاک سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر اپنے ہاتھ پر دم کریں اور پورے جسم پر پھیر لیں۔ اپنے بچوں پر اسکول جانے سے پہلے دم کریں، مدرسے میں جانے سے پہلے دم کریں، یہ گویا ان کا ایک حصار ہے۔ رات کو سوتے وقت یہ عمل کر لیں، یہ خود نبی پاک علیہ السلام کا عمل ہے۔ یہ انشاءاللہ بلاؤں سے مصیبتوں سے آپ کی حفاظت بھی کرے گا اور یہ بیماریوں کو بھی دور کرے گا۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے بچھو کاٹنے پر سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا، اللہ پاک نے اس مریض کو شفا عطا فرما دی۔ ایک صحابی کے قبیلے میں ایک پاگل شخص تھا جس کو لوگ زنجیروں سے باندھ کر رکھتے تھے، صحابی رسول نے 3 دن صبح و شام 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا، اللہ پاک نے اسے پاگل پن سے شفا عطا فرمائی۔